ایک بندہ ایک نماز چھوڑتا، موسیٰ بندہ بے ہوش کر دیتا جھنجھوڑ جھنجھوڑ۔ ایک دن ایک امتی ملا، کہتا سرکار رجسٹر چیک کرو، میری ہک بھی غیر حاضری نہیں، 50 کی 50 نمازیں پڑھتا ہوں آپ کے اقتدار میں، میری ایک بھی غیر حاضری نہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو جانتا ہے میں تجھ سے بہتر جان دوں، کام بتاؤ، ایک ہونے سارے ہاں پڑھ جانا ہے، ہر زبان تے ورد علی ہونی، ہر چہرے تے ولایت علی دی مسکراہٹ ہونی ہے۔ رجسٹر چیک کرو، فرماتے ہیں تو جانتا ہے میں تجھ سے بہتر جان دوں، کام بتا۔ کہتا مولا 3-4 سال ہو گئی شادی کو، گھر کوئی بیٹی بیٹا نہیں، اللہ سے ایک بیٹا تو لے دے، اللہ سے ایک بیٹا تو لے دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہ کام ہے، مجھے طور پہ جانے دے تو بیٹا لے۔ طور پہ چڑھے حضرت کلیم، ہوتی نہیں اللہ سے گفتگو۔ جب اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ اب چھٹی، تب جناب موسیٰ نے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پروردگار ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے۔ ہاں موسیٰ بول، جی میرا ایک امتی ہے 50 کی 50 نمازیں پڑھتا ہے میرے اقتدار میں، اس کی ایک بھی غیر حاضری نہیں۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ تو جانتا ہے میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں، کام بتا۔ کہتا ہے مولا اس کے 3-4 سال ہو گئی شادی کو، اس کے گھر میں کوئی بیٹی بیٹا نہیں، اس سے ایک بیٹا دے دے۔ میں نے مولا دے ممبر کی قسم ہے، اللہ نے موسیٰ کو وہی جواب دیا تھا تو مدینے میں مصطفیٰ نے راہب کو دیا تھا۔ موسیٰ اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے نہیں، اس کے تقدیر میں بولے اس کی تقدیر میں لکھے ہوئے نہیں۔ ٹکر ماری ٹور پہ موسیٰ نے، پروردگار تقدیر بھی تیری اور تو کہتا ہے لکھی ہوئے نہیں۔ آواز پروردگار ای موسیٰ سن، نون والقلم لا یسجرون، موسیٰ نون کی قسم، قلم کی قسم، لکھنے والے ہاتھوں کی قسم، میں بسم اللہ کہتا ہوں، لکھنے والے ہاتھوں کی قسم، موسیٰ تقدیر میری ہے، لکھنے والی انگلیاں کسی اور کی۔ میں بسم اللہ کہتا ہوں، تھوڑا ہاتھ دعا ہے میرے واسطے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، وہی امتی ملا، سرکار کیا بنا؟ چل اللہ کہتا ہے تیری تقدیر میں لکھی ہوئی۔ اچھا جو موسیٰ کی بستی تھی نا، پہلے بتا چکا ہوں کہ 1 لاکھ گھر تھا جناب موسیٰ کی بستی تھا، 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ کے۔ موسیٰ کی جو بستی تھی اس کا جو سنٹر چوک تھا، وہاں پر ایک ملنگ بیٹھتا تھا۔ میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، وہاں پر ایک ملنگ بیٹھتا، یہ گسیدہ لباس، یہ زلفوں میں خاک۔ جناب موسیٰ نے اپنی امت کو منع کیا ہوا تھا اس ملنگ کا سلام سلام نہیں لینا، یہ کبھی مسجد ہی نہیں آیا، اس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، تو وہ ملنگ بھی کسی سے نہیں بولتا تھا، اس کا بھی کوئی نہیں سلام سلام لیتے تھے۔ لیکن جب وہی امتی موسیٰ سے مایوس ہو کر وہی امتی اسی چوک سے گزرنے لگا، پہلی دفعہ وہ ملنگ زمین چھوڑ کے اٹھا۔ جملہ شاید اٹھ اللہ کیا ہے، پہلی دفعہ وہ ملنگ زمین چھوڑ کے اٹھا، اس نے یوں گسیدہ لباس جھاڑا، جھاڑ کے کہتے ہیں بظاہراً تجھے موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ رہے، تو بتا پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا میں دیکھا، مطلب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا چلو اپنا ایک اندر کا غبار ہی نکال لوں۔ اس نے کہا جی 3-4 سال ہو گئی شادی کو، گھر میں کوئی بیٹا بیٹی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اللہ سے ایک بیٹا تو لے دے، تو اللہ نے کہا کہ تیری تقدیر میں لکھی ہوئی نہیں۔ یوں بلا تسبیح ملنگ نے اپنی زلفوں میں ہاتھ پھیرے، پھیر کے کہتا ہے تجھے بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ ہاتھ نہ رکھو نا یار، ہاتھ تجھے کرنا ہے، تجھے بیٹا چاہیے یا بیٹے؟ میں کہا چل کم کر، اللہ کے نبی کی سفارش نہیں چلی، تو کہتا ہے بیٹی چاہیے۔ وہ کہتا ہے یار ایسے کر تو نا ایک پرچی پہ لکھ لے، اگر اگلے سال تیرے گھر بیٹا پیدا نہ ہو تو میں زندہ ہوں تو مجھے زندہ کو جلا دی، اگر میں مر گیا جا کے، اگر میں مر گیا، سون میں نہیں دینا دینی یار، معافی دے دینی، ناراض نہیں ہونا میرے نال، اگر میں مر گیا، صلوات پڑھو سارے مل کے، اینو تو جو گانا تیری ڈوٹی لیندہ میں توجہ جی،
اگر میں زندہ ہوں تو مجھے زندہ کو جلا دی، اگر میں مر گیا تو میری لاش کو قبر سے نکال کے جلا دی۔ اس نے بھی وہ پرچی جیب میں رکھ لی۔ مگر بھائی اگلا سال آیا، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا۔ زور دی داد دیں دے وہ چکی چاہو کہلے وہ لفظ دی داد نہیں دیں دے، کہنا زور تے بہت ہے، تھوڑا جا انتظار کرے، اور فوراں تو نہیں نا زور لانا کہ تھوڑے کو داد لے لما، کہ لفظ دی داد دیں دے تھوڑا جا سامنے ہونا۔ اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، ایک میری بول چھوٹو، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا۔ یوں اور جیڑا بندہ میں ویک سی انہوں زیادہ لطف آسی، کیونکہ گلہ ہوں کچھ ہونیاں جڑیاں سنن نال زیادہ سمجھ آنی ہیں، کچھ ہونیاں جڑیاں ویکھن نال زیادہ سمجھ آنی ہیں۔ یوں اس نے بلا تسبیح بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، مٹھائی کا ٹوکرا سر پہ، سیدھا تعلیم کے دروازے پہ جا کے دکل باب کیا۔ جناب موسیٰ باہر تشریف لے، کہتا سرکار منہ مٹھا کرو، جنہوں سمجھ آئیے یار تھوڑی معرفہ نو سلام کریں دا پیا، کہتا سرکار منہ مٹھا کرو، کس خوشی میں؟ جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے میں کسی اور کا بچہ مجھے دکھا کے روب جھاڑنے آیا ہے، کم کر اپنا؟ کہتا ہے مولا تیری پکیزہ رسالت کی قسم میرا اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ میں مجھ میں لگ رہا جی کیسے ہوا؟ کہتا سرکار جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، کیونکہ بڑے جلالی نبی تھے جناب موسیٰ، فرمایا ہاں جان کی امان ہے بول۔ کہتا سرکار جب آپ سے میں مایوس ہو کر آپ نے کہا کہ تیری تقدیر میں لکھے ہوئے نہیں، تو میں گھر جا رہا تھا، مولا رستہ ہی وہی ہے، وہ چوک والا رستہ، اسی سے گزر کے گھر جانا جہاں وہ ملنگ بیٹھتا ہے، تیری رسالت کی قسم میں اس ملنگ کے ساتھ نہیں بولا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، وہ ملنگ زمین چھوڑ کے اٹھا، اس نے کہا تو پریشان کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تجھے نہیں دیکھ رہے، میں نے ارد گرد دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے اپنی ساری روئے دار اس ملنگ کو سنا دی۔ اس نے کہا اگلے سال تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، تو مولا ہو گیا ہے، مولا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے تو بچے کو گھر سلا، میں ابھی دور سے ہو کر آتا ہوں۔ تیز قدموں سے چلے جناب موسیٰ، دور پر آ کر پھیپھڑے پھاڑ صدا لگائی، پروردگار جی موسیٰ کاٹ نبیوں کے رجسٹر سے میرا نام۔ وہ کیوں موسیٰ؟ مجھے کہا کہ لکھے ہوئے نہیں، اور اس ملنگ کے کہنے پہ دے لیے جو کبھی مسجد ہی نہیں آیا۔ میں بسم اللہ کہنا یار، اس ملنگ کے کہنے پہ دے دیا جو کبھی مسجد ہی نہیں آیا، جس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا۔ آواز پروردگاری موسیٰ اتنی سی بات میں جلال میں آ گیا؟ ہاں پروردگار۔ فرمایا موسیٰ کہ اللہ طور پر زندہ انسان کی گوشت کی ایک بوٹی لانا، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار 7 لاکھ امتی ہے میرا، تو ایک بوٹی کہتا ہے میں تیرا دور بھر دوں۔ اللہ کہتے نہیں زندہ انسان کی گوشت کی ایک بوٹی لانا، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ اگلی فجر کی نماز پڑھائی موسیٰ نے، نماز پڑھا کے 7 لاکھ امتی کو حکم جاری کیا کہ 7 لاکھ بندہ اس چٹیل میدان میں اکٹھا ہو جاؤ۔ 7 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا، 7 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا۔ صبح نبی کے ایک ہاتھ میں پلیٹ، ایک ہاتھ میں چھری، امتیوں نے نبی کے ہاتھ میں چھری اور پلیٹ دیکھی، ایسے ہی پریشان ہو گئے جیسے پچھلا محلہ پریشان رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا یار جار کے میں کیا بات ہے، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اللہ کا نبی کیا حکم جاری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بڑے جلالی نبی تھے جناب موسیٰ۔ تو جناب موسیٰ کہتے ہیں اللہ کو نا زندہ انسان کی گوشت کی ایک بوٹی چاہیے، تم 7 لاکھ بندہ ہو، کوئی ایک دے دو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ چٹکیاں بجی، کوہنیاں چلی، کانوں میں سوں سوں ہوئی، منٹوں میں 7 لاکھ بندہ غائب ہو گیا۔ 7 لاکھ بندہ ہوں میں چیک کرنا ہے بھی کیڑا بندہ میری گفتگو سن رہے۔ مہربانی جی، مہربانی مہربانی
چیک کر لینا میں میری ہر چہرے دے اوتے نگاہ ہے چیک کرنا میں کیڑا بندہ میری گفتگو سن رہا ہے منٹوں میں 7 لاکھ بندہ غائب ہو گیا آخر کار موسیٰ علیہ السلام پریشانی کی حالت میں اسی چوک سے گزرے ہائے 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 اور میں سن لگا رہا یار ان ہاتھوں نے خیر ہو رہی ہے کہ مانی سلامت ہو اسی چوک جہاں وہ ملنگ بیٹھتا تھا 1 سال پہلے ایک امتی کو پریشان دیکھا 1 سال بعد اللہ کے نبی کو پریشان دیکھا وہ ملنگ پھر زمین چھوڑ کے اٹھا کہتا سرکار مجھے پتہ ہے آپ نے میرے ساتھ سلام نہیں لینا لیکن تو اللہ کا نبی ہے تیرے چہرے پہ مجھے پریشانی دکھائی دے رہی ہے جلدی بتا تو پریشان کیوں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذہن میں سوچا یار یہ بھی تو بندہ ہی ہے میں سمجھا ہی نہیں سکیا شاید یہ بھی تو جناب موسیٰ کہتے ہیں اللہ کو نا زندہ انسان کی گوشت کی ایک بوٹی چاہیے کیا ہو گیا میری امت کو وہ دیتے ہی نہیں ہیں کہتا سرکار تسی اپنا رخ ادھر ہی رکھیں منہ ادھر ہی رکھو چھری تے پلیٹ میں نو دے دیو یوں بلا تشبیہ ایک ہاتھ سے چھری پکڑائی جناب موسیٰ نے ایک ہاتھ سے پلیٹ پکڑائی تھوڑی دیر کے بعد جب جناب موسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کا منظر ہی عجیب تھا چہرے کا گوشت پلیٹ میں سینے کا گوشت پلیٹ میں رام کا گوشت پلیٹ میں ہاتھ کا گوشت پلیٹ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کو زندہ انسان کے گوشت کی ایک روٹی چاہیے تھی تو نے پلیٹ بھر دی ہے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار اللہ کا نبی ہو کے کیسی باتیں کر رہے تھے اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے سینے کا گوشت چاہیے مجھے ہاتھ کا تجھے ہے بری اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے سینے کا گوشت چاہیے مجھے ہاتھ کا گوشت چاہیے اللہ نے تو روٹی مانگی تھی نا اچھا ہون جیڑا میرے پاس بھی کیسے میرے تو قریب آ گیا میں یوں بلا تشویش جناب موسیٰ نے پلیٹ اٹھائی طور پہ آئے حضرت کریم یوں پلیٹ رکھی یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے پروردگار لے آیا ہوں گوشت دے جواب آواز پروردگار موسیٰ اب بھی جواب چاہیے اب بھی جواب ہمارے نے کہا تھا کہ زندہ انسان کی گوشت ایک موٹی لانا میں تو پلیٹ بھر کے لے آیا ہوں دے جواب آواز پروردگار موسیٰ نہیں دیا تیری امت نے گوشت جی نہیں دیا کس نے دیا جی اسی ملنگ نے دیا آواز پروردگار موسیٰ صوفی تو بندہ تھا تو بھی تو پچھلے پاسے رہے تو بھی تو بندہ تھا آواز پروردگار موسیٰ تو میرے عشق میں اپنے بدن میں چھری چلا سکتا ہے وہ میری تقدیر پہ بھی پلیٹ پھیر سکتا بس اسی لیے کہتا ہوں اگر تیری کوئی دعا نہ قبول ہو رہی ہو تو حسین کے زنجیر زن ماتمی سے منوایا کر جو عشق حسین میں اپنے بدن کو کاٹ رہا ہے پھر حسین کی ماں اس کی دعا رد نہیں کرتی